بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: گھر میں داخل ہوتے وقت کیا پڑھنے سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے؟ جواب: گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھنے سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ سوال: بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال کے وقت کس کے گھر میں تھے؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے۔ سوال: بتائیے کہ کون سا کام کرنے سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے؟ جواب: اللہ پاک کا ذکر اور خیر و خیریات کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کل عمر کتنی تھی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کل عمر 125 سال تھی۔ سوال: حدیث شریف کے مطابق کون سا رشتہ ماں کے درجے میں ہے؟ جواب: خالہ ماں کی بہن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کا درجہ دیا گیا ہے۔ سوال: شیطان کا سب سے پسندیدہ کام کون سا ہوتا ہے؟ جواب: شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا کروانا۔ سوال: حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام عبد الرحمن کس نے رکھا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ سوال: مسلمانوں پر سب سے پہلے کون سی عبادت فرض ہوئی تھی؟ جواب: مسلمانوں پر سب سے پہلی نماز فرض ہوئی تھی۔ سوال: تمام نبیوں میں سب سے زیادہ عمر کس نبی کی تھی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بیت المقدس کو کتنے جنات نے مکمل کیا؟ جواب: 30,000 جنات نے مکمل کیا۔ سوال: نماز میں کون سی غلطی کرنے سے انسان اندھا بھی ہو سکتا ہے؟ جواب: آسمان کی طرف دیکھنے سے۔ سوال: کس وقت کو ناخن کاٹنے سے گھر میں غربت آتی ہے؟ جواب: یہ من گھڑت اور بے بنیاد باتیں ہیں، آپ کسی بھی وقت ناخن کاٹ سکتے ہیں۔ سوال: موت نصیحت کے لیے کافی ہے، یہ کس صحابی کے انگوٹھے پر لکھا تھا؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے انگوٹھے پر۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے کتنے اونٹوں کا انعام رکھا گیا تھا؟ جواب: 100 اونٹوں کا انعام رکھا گیا تھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے جادو کے خاتمے کے لیے کون سی سورت نازل ہوئی؟ جواب: سورت فلق اور سورت ناس۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ پہلی وحی کس دن نازل ہوئی تھی؟ جواب: پہلی وحی پیر کے دن نازل ہوئی تھی۔ سوال: سب سے پہلے کس پیغمبر نے اپنے بچوں کے ختنہ کیے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انسان کو سب سے بدبخت کہا ہے؟ جواب: قابین کو کہا ہے۔ سوال: طوفان کے وقت حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ جواب: 599 سال عمر تھی۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام کا نام حوا کس نے رکھا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کون سی ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ سوال: رمضان المبارک میں پہلے کس چیز کا صدقہ دینے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے؟ جواب: کھجور کا صدقہ دینے سے۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو انسان کے جسم کو مضبوط بناتی ہے؟ جواب: غسل انسان کے جسم کو مضبوط بناتا ہے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ غسل کرنے کے بعد وضو کرنا لازمی ہے؟ جواب: غسل کرنے کے بعد وضو کرنا لازمی نہیں ہے۔ سوال: مردوں کے لیے کتنے ماشا چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے؟
جواب 4 ماشا چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ ابلیس پر پہلی لعنت کس نے بھیجی تھی؟ جواب، ابلیس پر پہلی لعنت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھیجی تھی۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ بیوی کتنے دنوں کے بعد میکے جا سکتی ہے؟ جواب، بیوی اپنے شوہر کی مرضی سے کبھی بھی میکے جا سکتی ہے۔ سوال، کس بچے کی ماں کے پیٹ میں ہی تقدیر لکھ دی جاتی ہے؟ جواب، سب بچوں کی۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ شہر کون سا ہے؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ شہر مکہ مکرمہ ہے۔ سوال، جنت کے 8 دروازے کس کے لیے کھولے جائیں گے؟ جواب، وضو کے بعد کلمہ پڑھنے والوں کے لیے۔ سوال، وہ کون سے نبی تھے جن کو دنیا کی سب سے زیادہ زبانیں آتی تھی؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال، کتنے سال ثواب کی نیت سے اذان دینے والا شخص جہنم سے نجات پا لیتا ہے؟ جواب، 7 سال تک۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کس انسان کو معاف نہیں کرتا؟ جواب، گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرنے والے کو۔ سوال، کون سے دن پیدا ہونے والا بچہ ذہین اور سمجھدار ہوتا ہے؟ جواب، جمعے کے دن پیدا ہونے والا۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ شیطان کتنے سالوں تک فرشتوں کے ساتھ رہا؟ جواب، شیطان 80,000 سال تک فرشتوں کے ساتھ رہا۔ سوال، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کے یہ 3 نام پڑھ لیں، رشتہ خود چل کر گھر آئے گا۔ جواب، یا حافظو، یا فاتحو، یا کریم۔ سوال، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب، آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے نکاح کیا، اس لیے یہ لقب ملا۔ سوال، قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت کون سی ہے؟ جواب، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 282، جسے آیت دین کہتے ہیں، سب سے لمبی آیت ہے۔ سوال، حضرت داؤد علیہ السلام کو کون سا معجزہ عطا کیا گیا؟ جواب، آپ کو لوہے کو نرم کرنے اور خوبصورت آواز میں زبور پڑھنے کا معجزہ دیا گیا۔ سوال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت مریم علیہ السلام تھا، جو پاک دامن تھی۔ سوال، کون سا عمل جنت کے دروازے کھولنے کا سبب بنتا ہے؟ جواب، وضو کے بعد دعا کرنا جنت کے دروازے کھولنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ سوال، روزہ کن گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے؟ جواب، روزہ چھوٹے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اور دل کو پاکیزہ کرتا ہے۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پسندیدہ غذا کون سی تھی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد، کھجور اور جو کی روٹی سب سے زیادہ پسند تھی۔ سوال، حج میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کیوں کی جاتی ہے؟ جواب، یہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے جو پانی کی تلاش میں دوڑی۔ سوال، قرآن میں کون سی سورت دل کی سورت کہلاتی ہے؟ جواب، سورت یاسین کو دل کی سورت کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دل کو سکون دیتی ہے۔ سوال، سب سے پہلا قتل کس نبی کے بیٹے نے کیا؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ سوال، کس نبی نے اونٹنی کا معجزہ دکھایا؟ جواب، حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اونٹنی کا معجزہ دکھایا۔ سوال، کون سی نماز معراج کی رات فرض ہوئی؟ جواب،
5 وقت کی نماز معراج کی رات اللہ نے امت پر فرض کی۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے کون اٹھایا جائے گا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے قبر سے اٹھایا جائے گا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس شہر کی طرف ہجرت کی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، جو اسلام کا مرکز بنا۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ جواب: پڑھو اقرا سب سے پہلا حکم ہے جو علم کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ سوال: جنت میں داخلے کے لیے سب سے اہم شرط کیا ہے؟ جواب: اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور نیک عمل کرنا۔ سوال: سب سے پہلا معجزہ کس نبی نے دکھایا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے چیزوں کے نام بتائے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس شہر میں کعبہ تعمیر کیا؟ جواب: مکہ مکرمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا۔ سوال: قرآن کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ جواب: قرآن کی فصاحت و بلاغت اور اس کا محفوظ رہنا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال کس سال ہوا؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال عام الحزن غم کے سال میں ہوا۔ سوال: کون سا نبی اپنی قوم کے لیے رو رو کر دعا کرتے رہے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے 950 سال تک دعا کرتے رہے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس نبی کے ساتھ ملاقات کی؟ جواب: حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کی اور ان سے علم حاصل کیا۔ سوال: کون سا صحابی سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کرتے تھے؟ جواب: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ سوال: سب سے پہلے کس نبی نے جنگ میں ہتھیار استعمال کیے؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام نے جنگ میں لوہے کے ہتھیار استعمال کیے۔ سوال: سب سے پہلا روزہ کس امت پر فرض ہوا؟ جواب: روزہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی امت پر فرض ہوا۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب کب پورا ہوا؟ سوال: سب سے پہلے کس نبی نے شریعت پیش کی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے تورات کی شریعت پیش کی۔ سوال: کس نبی کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا خلیل دوست کہا جاتا ہے۔ سوال: سب سے پہلے کس نے اذان دی؟ جواب: حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اسلام کی پہلی اذان دی۔ سوال: کیا نماز میں تاخیر کی جا سکتی ہے؟ جواب: بغیر عذر کے نماز میں تاخیر کرنا جائز نہیں ہے۔ سوال: اسلام میں وراثت کی تقسیم کیسے کی جاتی ہے؟ جواب: قرآن و سنت کے مطابق کی جاتی ہے، جس میں مرد اور عورت کے حصے مقرر ہیں۔ سوال: کیا عورتیں مسجد میں نماز ادا کر سکتی ہیں؟ جواب: جی ہاں، کر سکتی ہیں، لیکن ان کے مخصوص آداب اور پردے کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سوال: اسلام میں نکاح کی کیا شرائط ہیں؟ جواب: نکاح کے لیے ایجاب و قبول، مہر اور گواہوں کی موجودگی ضروری ہے۔ سوال: عورت کا کن مردوں سے پردہ فرض ہے؟ جواب: عورت پر ان تمام مردوں سے پردہ کرنا فرض ہے جن سے نکاح جائز ہو، جیسے اجنبی مرد، کزن، شوہر کے بھائی، دیور یا جیٹھ۔ سوال: کیا اسلام میں جادو کرنا یا کروانا جائز ہے؟ جواب: حرام ہے اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔
سوال: اسلامی سال کتنے دن کا ہوتا ہے؟ جواب: 354 یا 355 دن کا ہوتا ہے۔ سوال: حجر اسود کس وجہ سے کالا ہو گیا ہے؟ جواب: حجر اسود جنت سے آیا تھا اور وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، مگر بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ سوال: حدیث پاک کے مطابق وہ کون سا عمل ہے جو چونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفیف ہے؟ جواب: ریاکاری شرک اصغر، اور یہ امت میں چونٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کون سا علم عطا کیا؟ جواب: جانوروں کی بولیوں کا فہم۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جسے فرشتہ نامہ اعمال میں نہیں لکھتے؟ جواب: وہ گناہ جسے کرنے کے بعد انسان فوراً توبہ کر لے۔ سوال: عذاب قبر سے بچنے کا بہترین عمل کون سا ہے؟ جواب: سورۃ ملک کی تلاوت۔ سوال: رحمت کے فرشتے زمین پر کس وقت اترتے ہیں؟ جواب: فجر اور عصر کے وقت۔ سوال: خوشبو کا شہر کون سا ہے؟ جواب: مدینہ منورہ۔ سوال: سب سے زیادہ استعمال ہونے والی کرنسی کون سی ہے؟ جواب: امریکی ڈالر۔ سوال: سب سے زیادہ پیدا ہونے والی سبزی کون سی ہے؟ جواب: آلو۔ سوال: قرآن پاک کی کون سی سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے نام پر ہے؟ جواب: سورۃ قریش۔ سوال: تدبیر اور تقدیر میں کیا فرق ہے؟ جواب: حصول مقصد کے لیے ظاہری اسباب اختیار کرنا تدبیر ہے، اور دنیا میں وقوع پذیر ہونے والے تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ کی چاہت کے تابع سمجھنا تقدیر ہے۔ سوال: حصول مقصد کے لیے ظاہری اسباب اختیار کرنا کیا کہلاتا ہے؟ جواب: تدبیر۔ سوال: ہمیں اپنے معاملات کی بہتری کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جواب: ہمیں اپنے معاملات کی بہتری اور مشکلات سے نکلنے کے لیے نیک اعمال اور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے بہتری کی امید رکھنی چاہیے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی زندگی کس لیے عطا کی ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی زندگی اس لیے عطا کی ہے کہ ہم اپنی آخرت کی زندگی بہتر بنا سکیں۔ سوال: زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو وعید کس صورت میں بیان کی گئی ہے؟ جواب: سورۃ توبہ میں۔ سوال: مال کی کم از کم مقدار جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: نصاب۔ سوال: مرد اور عورت کے احرام میں کیا فرق ہے؟ جواب: مرد اور عورت کے احرام میں فرق یہ ہے کہ عورت کا احرام اس کا عام لباس ہے، جبکہ مرد کا احرام 2 سفید انسیلی چادریں ہیں۔ سوال: حج ہر عاقل بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں کتنی بار فرض ہے؟ جواب: 1 بار۔ سوال: صحابہ کرام نے حبشہ کی طرف کتنی دفعہ ہجرت فرمائی؟ جواب: 2 مرتبہ۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر خط مبارک کہاں سے شروع ہوتا تھا؟ جواب: بسم اللہ سے۔ سوال: حکمت و تدبر کا تقاضا یہ ہے کہ اعراض کیا جائے؟ جواب: ضد سے۔ سوال: ہر داعی اسلام کو چاہیے کہ وہ کس کی دولت سے مالا مال ہو؟ جواب: اخلاص کی دولت سے۔